جرمنی سے ایک ہمارے پاکستانی صاحب کا خط آیا کہ میں یہاں جرمنی آیا تھا، جب آیا تھا تو دین کی پرواہ نہ دین کا علم نہ کچھ، ایسے ہی پیسہ کمانے کی خاطر آ گیا تھا. یہاں رہتے رہتے کسی جرمن خاتون سے میری تعلقات ہو گئے، شادی ہو گئی. وہ کرسچن تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کون کرسچن کون مسلمان، یہاں تک کہ بچے ہو گئے. بچہ جب ہوا تو میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میری بیوی کرسچن بیوی میرے بچے کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے، عیسائیت پڑھا. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بنے گی. میری بیوی اس کو سکھا تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی تم یہ میری اولاد کو تم یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. میں کیا پڑھاؤں گے؟ اسلام پڑھاؤ. کیوں نہ پڑھاؤں میں کرسچینٹی کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں نے کہا کرسچینٹی تو غلط ہے، اسلام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اسلام میں کیا بات ہے؟ کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے؟ اب میں صفر، نہ مجھے اسلام کا پتا نہ مجھے کرسچینٹی کا پتا، لہذا نہ میں اس سے بحث کر سکوں نہ اس کو قائل کر سکوں، نہ اس کشمکش میں مبتلا ہوں. میں نے نماز بھی شروع کر دی اس کے بعد، لیکن نماز روزہ شروع کر دیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے بچے دوسرے راستے پہ جا رہے. آپ خدا کے لیے میری کچھ مدد. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ایک پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بحث کرنا چھوڑ دیں بیوی سے. بحث سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب آدمی جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے کرسچینٹی کیا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں، اس سے محبت سے پیش آئیں. اور میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، کرسچینٹی کو. تو اس سے کہیں بھائی اگر تم باقی سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. تو ایک کام کیا کرو کہ رات کو بیٹھ کے روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرسچینٹی برحق ہے تو میرا دل اس پر جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو میرا دل اسلام کی طرف موڑ دو. اس سے کہو روزانہ یہ بات یہ دعا کرو، میں بھی دعا کروں گا تم بھی کرو، دونوں بیٹھ کے دعا کیا کریں رات کو. اور ساتھ میں میری کتاب ہے، یہ اس سے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں. تو میں نے اس کو لکھ تو دیا یہ، مگر میں نے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میں نے یہ لکھ تو دیا ہے، اس کی لاج رکھ لیجیے. تو کچھ دن کے بعد اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی راضی تو ہو گئی ہے، اور وہ ہم دونوں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات، اور آپ کی کتاب بھی پڑھنے لگی ہے. لیکن فرق کچھ نہیں ہوا، یوں کا تو ہے معاملہ. تو میں نے لکھا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، کرتے رہیں گے، اور کم سے کم 40 دن ضرور کریں. اس کے بعد جو خط آیا اس میں اس نے لکھا کہ میں لوگوں نے خدا کو شاید دلیل سے پہچانا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میری بیوی وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا، اور وہ ڈرائیو کر رہی تھی گاڑی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہم واپس آئے تو اچانک اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر جھک کر بے تحاشا رونے لگی. میں پریشان ہوا کہ کہیں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے. تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کیا بات ہے، تو بولا نہیں جا رہا تھا اس سے. میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ تو آخر کار اس نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے خدا کے لیے مسلمان کر رہا. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اب کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر لو. تو میں فوراً اس کو لے کر اسلامک سینٹر گیا،
وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئی، اور رمضان کے دن تھے، تو آج پہلا دن ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھا روزے کی سحری کھا کر روزہ رکھا ہے۔ اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے آپ کے نام، تو دوسرا خط اس کا تھا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچا دیا، اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے، اب مجھے بتائیے کہ یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جو میں آپ سے بس کر رہا ہوں۔ تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بڑی تاثیر ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے۔ تو اس لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم دامن جھاڑنے کے بجائے ہم کچھ لے کر اٹھیں، یہ لے کر اٹھیں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں گے، جن سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہے ان پر فوراً عمل شروع کرنے کی کوشش کریں گے، رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے کہ یا اللہ، ہم آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر! دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہ کو اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اولاد کی، یا اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجیے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، مایوسی سے بچا لیجیے، اور اپنے بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو عافیت اور کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقک سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا